اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير۔ قرآن مجید میں صورتوں کے نام اکثر معاملوں میں، اکثر کیسز میں تو صرف نام ہیں، وہ ان کے عنوان نہیں ہیں، لیکن کچھ صورتیں یقیناً جن ناموں سے پہچانی جاتی ہیں وہ ان کے عنوان بھی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو یا بیل کو۔ سورۃ البقرہ گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک خاندان نے، ان کے ایک قبیلے نے کسی شخص کو قتل کیا اور اس کی نعش اٹھا کر کسی دوسرے دشمن قبیلے کے علاقے میں جا کر پھینک دی اور سارا مدعا ان پہ ڈال دیا، لیکن چونکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے اس پر آبجیکشن کیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس نعش کو آ کر مس کریں تو وہ شخص مقتول زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔
اس واقعے میں چونکہ اس بیل کا یا اس گائے کا ذکر ہے، لیکن اسی سے نام لے لیا گیا، بقرہ، اور سورت اس نام سے موسوم کر دی گئی۔ اسی طرح سورت کہف، اس کے شروع میں صرف اصحاب کہف کا ذکر ہے، لیکن پوری سورت جو ہے وہ اصحاب کہف کے تذکرے پر مشتمل نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایسی صورتیں بہرحال ملیں گی کہ جن کے نام ان کے عنوان ہیں، مثلا سورہ یوسف، اس سورہ مبارکہ میں از اول تا آخر ماں سوائے چند آیات کے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی کہانی ہے، تو وہ اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کا عنوان بھی۔ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ قیامہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے، یعنی ویسے تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ قیامت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کوئی مصحف آپ لے لیں اور کہیں سے بھی اسے کھول کر پڑھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں کوئی آپ کو ایسا صفحہ ملے کہ جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو، یعنی اور نہیں تو یہی بتایا جائے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حرکتوں کو اور عنقریب میں تمہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ لیکن سورۃ قیامہ میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ اس کے آغاز میں بھی قیامت کا انکار اور یہ کفار کا موقف کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جا سکتا، اسی کو موضوع بنایا گیا، اور سورت کے آخر میں بھی یہی بات کہی گئی۔ آغاز میں بھی اس کے ثبوت میں دلیل پیش کی گئی، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک دلیل پیش کی کہ یہ دیکھو، جیسے میں یہ کر سکتا ہوں ایسے بھی میرے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رہا قیامت اٹسیلف، یہ قرآن مجید کا سب سے بنیادی موضوع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ مختلف مزاج کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دین کو قرار دیں گے، کوئی کہے گا کہ یہ دین توحید ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توحید پر زور دیا، اور یہ بات تو غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے ایک اینگل سے غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، یعنی دو خاص طور پر میں یہاں پر مینشن کروں گا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں، یعنی انہیں دعوت دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کیا ایک کھانے پر، کھانا کھلایا، اور کھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان سے بات کرنی چاہی۔ تو ابو لہب نے شور مچا دیا، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے شور مچا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دی۔ 2 ہفتے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور کھانا کھلایا بنو ہاشم کو، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب جو ہے یہ آپ کو نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، یہ موسٹلی جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری اہل سنت کے ہاں سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، شیعہ حضرات کے ہاں سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب جو ہے وہ نہج البلاغہ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں اس خطبے کا پورا ٹیکسٹ آیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، یقیناً کسی بھی قافلے کے آگے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، یعنی ہر کمیونٹی کو کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، تو عرب کی یہ ٹریڈیشن تھی
کہ جس آدمی کو بھی قافلے کے آگے آگے بھیجا جاتا تھا راستے کا تعین کرنے کے لیے، پانی کا تعین کرنے کے لیے کہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے ہم وہاں پانی بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اونٹوں کے چرنے کے لیے کوئی جھاڑیاں بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو اسے کہتے تھے رائد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا ہوگا کہ تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو، تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں تم سچے ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں تم پر اعتماد ہے، جیسے آپ نے دوسرے واقعے پر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، ہماری روایت ہے کہ کسی بھی قافلے کے آگے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم بالفرض والمحال، اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو تم سے جھوٹ نہ کہتا۔ کیوں؟ تم تو میرے اپنے ہو، میرے قریبی رشتہ دار ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو۔ واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، اور بالفرض والمحال میں تمام جہان والوں کو بھی دھوکہ دے سکتا تو تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اللہ کے الہ واحد ہونے کا بھی ایک جملے میں اعلان فرمایا اور اپنے رسول ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ اس کے بعد جو ساری تقریر کی آپ نے، سارا خطاب فرمایا، وہ کیا تھا؟ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب ایک روز مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر اٹھا دیے جاؤ گے جیسے تم صبح سو کر اٹھتے ہو۔ ثم لتجزون ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو کچھ تم کرتے رہے۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا نیک، اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا، اور وہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور یقیناً یا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور، یعنی اپنا تعارف کروانے کے بعد کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں انفارم کرتا ہوں۔ یہی بات آپ کو ملے گی کہ جب حکم ملا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جیسے آپ کو حکم ملا ہے، جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں۔ یعنی اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ انفرادی تھی، اپنے قریبی حلقے میں آپ نے نیچرل طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا، اپنی بیوی کو، اپنے جگری یار ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چھوٹے بھائی جو عمر کے اعتبار سے بیٹوں کی مانند تھے حضرت علی کو، اور اپنے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سب ایمان لے آئے۔ پھر یعنی بالکل وہ قریبی حلقوں کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ ساری دعوت جو تھی ابھی انڈر گراؤنڈ تھی، پبلکلی نہیں سامنے آئی تھی، بیچ بیچ میں سے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب حکم ملا کہ اب ڈنکے کی چوٹ کہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی روایت کے مطابق کوہ صفا پر چڑھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ مکے والوں کا ایک مخصوص انداز تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی اہم خبر لوگوں تک پہنچانا ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور ایک نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کا جو ولگر پہلو تھا وہ اس میں سے نکال لیا کہ آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، لیکن 2 کام آپ نے کیے، آپ کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں جا کھڑے ہو کر آپ نے واہ صباحا کا نعرہ لگایا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔
مکے کے لوگ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ کیا بات ہے. تو جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ اونچائی پر تھے اور لوگ نیچے کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا یس، ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ نے فرمایا تو سنو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس اللہ کی طرف سے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. یعنی آپ نے وہ تعارف بھی کروا دیا کہ یہ جو ارباب ہیں سو کارڈ جو تمہارے رب بنے بیٹھے ہیں، تمہارے رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اس کے حضور تم پیش کیے جاؤ گے. اور آخرت کے بارے میں ہوا، اور پھر جو ہوا سو آپ کو معلوم ہے کہ اسی ابو لہب نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، تبن لکا یا محمد کہا، لہذا جماعتا نا اور ٹوٹ پہنیا تو سانے اس وجہ سے بلایا سی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، میرے نبی کے کیوں، اور ہلاک ہو وہ. تو بہرحال جو اصل خبر تھی جس نے وہاں پر وہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ آخرت ہی کی خبر تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ شاید ہی ایسا آپ کو ملے کہ جس میں آخرت کا ذکر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی آپ کو ضرور ملے گا. لیکن بہرحال سورۃ القیامہ جو ہے یہ 2 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے. قرآن مجید میں آخرت کے مضمون کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرت ہے، اصل میں تو سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہر جز کا اپنا ایک مقام ہے کہ جس میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، بنیادی اہمیت کا حامل ہے. مثلا قانونی اعتبار سے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان وہ کیا ہے؟ وہ ایمان بالرسالت ہے. کوئی شخص کتنا ہی موحد ہو، کوئی شخص کتنا ہی آخرت کا ماننے والا ہو، جیسے یہود کے عقائد کو اگر آپ دیکھ لیں، تقریباً سارے عقائد ہی ہمارے جیسے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے شرط ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ کا رسول ماننا. جب تک کوئی یہ لائن کراس نہیں کرتا اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک اہمیت ہے ایمان بالرسالت کی. اسی طرح بنیادی ایمان، نظریاتی ایمان جس پر پورا کا پورا بیس کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو ماننے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو رسول کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا پیغمبر ماننا، اللہ کا رسول ماننا. اگر کوئی اللہ ہی کو نہ مانتا ہو تو پھر رسول کو ماننا جو ہے اس کی تو کوئی معنی نہیں ہے. تو اللہ کو مانے گا تو اللہ کے رسول کو مانے گا، اللہ کو مانے گا تو باث بعد الموت کو مانے گا، اللہ کو مانے گا تو قیامت کو مانے گا. تو قیامت کا ہے اللہ ہی کے حضور حاضری ہے نا. تو اللہ ہی کو نہ مانے تو اس میں ایمان بالرسالت بھی بے معنی ہو جائے گا اور ایمان بالآخرت کے بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اسی طرح ایمان بالآخرت کا بھی ایک خاص مقام ہے. ایمان بالآخرت کی اصل سپرٹ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سزا ملے گی اور انعام بھی ملے گا اگر کامیاب ہو گئے تو. انسان کے عمل کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ایمان وہ ایمان بالآخرت ہے. اگر یہ ایمان بالآخرت کی اصل سپرٹ کیا ہے کہ مجھے ہر وقت یہ بات یاد رہے
کہ میں مانیٹر کیا جا رہا ہوں, میرا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے, ریکارڈ کیا جا رہا ہے, اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے حضور حاضر کیا جاؤں گا, اور میرا سارا کچا چٹھا کھول کر میرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور مجھ سے حساب لیا جائے گا. اور وہ کیسا حساب کتاب ہوگا کہ جس کو میں ڈینائی نہیں کر سکوں گا. ہوتا ہے نا کہ فرد جرم لگتی ہے کسی مجرم پر تو وہ صحت جرم سے انکار کرتا ہے, لیکن اگر استغاثہ ویڈیو فلم دکھا دے اور جیسا پوچھیں کہ ہاں جی یہ آپ ہی ہیں نا, انکار نہیں کر سکتا. ویسے تو انکار کیا جا سکتا ہے. تو اب قیامت کے دن وہ پروف کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کہاں کہاں ریکارڈ رکھا ہے اس کا. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ساری پھیلی ہوئی ہیں, کہاں کہاں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. جیسے ہماری ای میل جو ہے وہ چلتی ہے تو پتہ نہیں کتنے سینٹرز ہیں جن میں سے وہ کلیکٹ کی جا سکتی ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ سب کچھ کلیکٹ کرتی ہیں. ہماری ساری کالز جو ہیں ان کے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہیں. وہ جب بھی کلک کریں گے اور میری 30 سال کی ساری کالز بھی نکال کے میرے سامنے رکھ دیں گے, اور میری ساری ای میلز بھی نکال کے سامنے رکھ دیں گے, اور میری ساری ملاقاتیں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی جو حکومتیں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے انٹیلیجنس کے نظام ہیں. تو جو رب العالمین ہے, جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور جس نے انسان کو یہ ساری عقل اور فہم دیا ہے, شعور دیا ہے, اس کا انٹیلیجنس کا نظام کیسا ہوگا اس کا آپ تصور کر لیں. اصل اسپرٹ کیا ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے کہ میرا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی میرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اور میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب میں نے پیش کرنا ہے. جب جتنا یہ یاد رہے گا اتنا ہی میرا عمل متاثر ہوگا, اور جس درجے میں یہ بات بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی اسی درجے میں میرے اندر بے عملی آ جائے گی. یعنی ایمان بالآخرت کے استحضار کے بغیر, ایک ہے صرف ماننا, ایک ہے اس کا استحضار, اس کو یاد رکھنا. جب اس کی اسپرٹ جو ہے وہ نکل جائے گی تو اگر اللہ کا ایمان رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے یہ فلسفیانہ بحثوں میں منتقل ہو جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کے تذکرے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے کہ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے, جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے, اور طرح طرح کی باتیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کر کے خوش ہو رہے ہیں. خلاصہ کیا نکل رہا ہے, وہ تو بڑا بخشنہار ہے. یہ مولویوں کو خام خواہ تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ وہ ڈراتے ہی رہتے ہیں, ڈراتے ہی رہتے ہیں, وہ تو بڑا بخشنہار ہے, وہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا شفیق ہے. اور اگر ایمان بالآخرت کی اسپرٹ نکل جائے اور ایمان بالرسالت جو ہے وہ ذرا گاڑھا ہو جائے ایمان بالآخرت کے بغیر, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شفاعت باطلہ کی شکل اختیار کر لے گا. خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, لہذا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے اصل اہمیت ایمان بالآخرت کی. پھر آخرت کا انکار, یہ بھی بے شمار اس کے شیڈز آپ کو مل جائیں گے کئی طریقوں سے, اور قرآن مجید نے بہت سے شیڈز کو کور کیا ہوا ہے. یعنی ایک ہے بالکل کوڑا انکار, قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ آبجیکٹ کیا جاتا ہے, سوال اٹھایا جاتا ہے, اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید ہیہات لما توعدون. ہو بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیا جائے گا, یہ تو بڑی دور کا لوٹ کے آنا ہوگا, اور نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. ہیہات لما توعدون, جس کا وعدہ تم ہمیں دے رہے ہو, ہم سے کر رہے ہو, یہ انہونی بات ہے, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا انکار. اس کے بعد پھر اس کے شیڈ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہلکے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کا رزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. کہیں فرمایا قرآن مجید میں کہ کہتے ہیں کہ ہاں ان ظن الا ظنا, کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے, لیکن
وما نحن بمستيقنین، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ اسی طرح آخرت ہی کے انکار کی ایک شکل جو ہے وہ شفاعت باطلہ ہے۔ ہاں آخرت ہوگی تو صحیح، لیکن وہاں کچھ ہوں گے اللہ کے بڑے قرب رکھنے والے جن کی بات اللہ موڑ نہیں سکے، اور ہمارے چونکہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لہذا وہ ہمارے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں ایک صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، تو گاڑی میں سوار ہوتے ہی جب سوئچ آن کیا تو ایک نعت جو ہے وہ آن ہو گئی، اس میں کہا جاتا ہے کملی میں چھپا لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی کس سے چھپا لیں گے؟ ہنس کے کہنے لگی تو میں نے کبھی کبھی غور ہی نہیں کیا، یعنی اصل اسپرٹ اس کی غور کریں کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی کملی میں چھپا لیں گے، حالانکہ ہمارا یہ ایمان باللہ ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن بس ایسا اس کا پھر اس کی دھن میں انسان جو ہے وہ محو ہوتا ہے نعت کی دھن میں، تو بڑی بنیادی بات جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی کملی میں چھپا کر چپکے سے جنت میں لے جائیں گے۔ حالانکہ اس سے آپ سوال کریں کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے، تو کہے گا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے محبوب ہوں گے، کسی نے فرشتوں کو بنا لیا، کسی نے نبیوں کو بنا لیا، کسی نے اولیاء اللہ کو بنا لیا، لیکن نیٹ رزلٹ کیا نکلا کہ بے شک ایک کیا 10 دفعہ آخرت آ جائے، ایز لانگ ایز ہمارے سفارشی موجود ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر اسی کا ایک شیڈ جو ہے وہ سورہ کہف میں آیا کہ وہاں 2 افراد کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، انہیں قصہ سنا 2 افراد کا، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 انگوروں کے باغ عطا کیے تھے اور ان باغوں کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، یعنی بڑا سیکیور باغ تھا اور بیچ میں کھیتی بھی تھی، یعنی انگور کی فصل تو بیلوں پہ چڑھ جاتی ہے نا، اور نیچے کھیتی بھی تھی، اور وہاں پر 2 نہریں چلتی تھی بیچوں بیچ، دونوں اس کے باغوں کے درمیان میں نہر چلتی تھی اور اس سے اس کی اریگیشن کا نظام تھا، یعنی بڑا سیکیور باغ۔ اب وہ جو ہے اپنے غریب دوست سے کہتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اپنے غریب دوست سے کہنے لگا باتیں کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میرے پاس نرینہ اولاد بھی تم سے زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آئی ایم مور بلیسڈ دین یو آر، اللہ تعالیٰ کی عنایات مجھ پر تم سے زیادہ ہیں۔ اب یہ بظاہر بڑی توحید کی بات معلوم ہو رہی ہے نا، لیکن اب دیکھیے اس توحید کے پردے میں آخرت کا انکار کیسے ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، اور کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اس لیے کہ ایک تو اگر بارشیں نہ ہوں تو اس کی جگہ پر یہاں پر اریگیشن کا نظام موجود ہے، اور آندھیوں کے روکنے کے لیے کھجوروں کے درخت کی باڑ ہے جس سے آندھیوں کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو بڑا سیکیور باغ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت شیامت آئے گی۔ اس کو آپ ذرا یعنی یہ خاص ایک جو انٹلیکچوئل ہے نا انداز بات کرنے کا، کہ کھل کے انکار بھی نہیں لیکن بیچ بیچ میں چوکے لگانا غریب آدمی کو، اور اس پر یہ باتیں کرنا کہ دیکھو غور کرو اللہ کا پسندیدہ میں ہوں کہ تم ہو۔ یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اشفاق احمد صاحب کی وہ سیریز جو ہوتی تھی تلقین شاہ، تو اس میں ایک امیر آدمی ہے اور جو
بظاہر بڑا اچھا آدمی ہے، آؤٹ لک اس کی بہت اچھی ہے، لیکن اندر سے وہ 2 نمبر آدمی ہے۔ لیکن اس کا جو غریب دوست ہے ملازم، اس کا یعنی بظاہر اتنا اچھا آدمی ہے کہ ملازم کے ساتھ بھی بڑے پیار سے محبت سے گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ کہتا کیا تھا، او بے ہدایت تینوں ہدایت نہیں آنی، اور ساتھ ساتھ اس کو چوکے لگاتا تھا۔ بالکل یہی کردار ہے کہ اول تو قیامت شیامت آنی کوئی نہیں پتر، وَلَا رددت إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا، وہ آخرت میں بھی مجھے نوازے گا۔ وَلَا رُدِّدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ یعنی جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دنیاوی انعامات کی بارش کی ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہوں گا۔ تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں ہی چٹخارو گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک بڑا انٹلیکچول انداز ہے آخرت کا انکار کرنے کا۔ مطلب کیا ہے کہ آخرت سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے گاڑی چل رہی ہے اس کو اس طرح چلنا چاہیے، اور کچھ لوگ وہ اپنا شوق پورا کرتے رہیں، نصیحتیں وغیرہ کرتے رہیں، لیکن ہم نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی۔ یہ ہے اصل میں ایمان بالآخرت کی اہمیت، کہ اصل اس کی جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ بالکل آغاز میں، یعنی قرآن مجید کی یوں سمجھیے کہ پہلی ہی وحی کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر نظر ڈالیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بڑے ایمفیسس کے ساتھ کی ہے وہ آخرت کی بات ہے، لیکن عام طور پر جو پہلی وحی شمار کی جاتی ہے وہ صرف پہلی 5 آیات ہیں سورہ علق کی، اگلی 3 آیات کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو وہ اگلی 3 آیات بھی وہ پہلی وحی ہی کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ کون سا رب؟ وہ رب نہیں جس کو تم رب مانتے ہو، یعنی جیسے حضرت بلال کا رب امیہ بن خلف مانا جاتا تھا عربی زبان میں، جیسے اردو میں آقا ہے، غلام کا مالک، اس کو رب کہتے تھے۔ تو وہ نہیں، الذی خلق، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ کئی آیات ہیں، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے اگر آپ تو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ الرَّاهُ اسْتَغْنَىٰ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ جو مادی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جائے تو فوراً سزا مل جاتی ہے۔ مادی قانون کیا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ آپ غلطی سے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا لیں، کوئلہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی گرم گرم پتیلے کو ہاتھ لگا لیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ گرم گرم چائے یا کافی کا یا دودھ کا گھونٹ آپ پی لیں غلطی سے، یا گرم گرم بوٹی جو آپ منہ میں ڈالیں تو آپ کا تالو جل جائے گا، زبان جل جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اخلاقی قوانین ہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے، خیانت بری بات ہے، اگر آپ یہ دونوں کام کر کے دیکھیں تو نہ زبان پہ چھالا پڑتا ہے نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص غلطی سے بھی آگ کو ہاتھ لگا لے، گرم گرم بوٹی منہ میں ڈال لے، آلو منہ میں ڈال لے تو تالو جل جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولے تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا۔ غلطی سے بھی خراب کھانا جو ہے، کنٹامینیٹڈ فوڈ جو ہے وہ کھا بیٹھے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، تو آدھی رات کو ایمرجنسی پہنچتا ہے پیٹ خراب ہونے پر۔ لیکن اس کے مقابلے میں جان بوجھ کر بھی کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو ہے وہ انسان کو جری کر دیتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ الرَّاهُ اسْتَغْنَىٰ، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔
ان الی ربک الرجعا، اے انسان یقیناً تیرے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ یہ لوٹنا یاد ہوگا تب انسان کا ہاتھ جو ہے وہ حرام میں ملوث ہونے سے رکے گا، تب زبان جو ہے وہ جھوٹ کہنے سے باز رہے گی، ورنہ دنیا میں تو کوئی سزا جھوٹ بولنے کی نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی سزا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کسی کا مال ہڑپ کرنے پر۔ عدالتیں جو ہیں وہ ساری بکی ہوئی ہیں، وکلاء کو اللہ تعالیٰ زندگی دیے رکھے تو آپ کچھ بھی کر کے ان کی فیس انہیں دیں تو آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ چیزیں انسان کو جری کرتی ہیں۔ لیکن اگر یہ یاد رہے کہ مجھے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر انسان کی زبان کو بھی بریک لگے گی، اس کے ہاتھ کو بھی بریک لگے گی، اس کے پاؤں کو بھی بریک لگے گی، اس کے خیالات کو بھی بریک لگے گی۔ تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعا۔ اب وہ سپرٹ جو ہے ایمان بالآخرت کی، اس کو قرآن مجید مینٹین کرنے کے لیے ایک تو وہ جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر آخرت کا ذکر کیا ہے، یعنی جو بھی شخص قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرے گا تو وہ ہر روز اور کچھ اس کی مطالعے میں آئے یا نہ آئے، آخرت کا ذکر ضرور اس کے سامنے آئے گا، اس کو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے مرنا ہے، تم سے پوچھ گچھ ہونی ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہوگی، جنت و دوزخ ہوں گے۔ اور اب وہی مضمون آخرت کا از اول تا آخر آ کر کسی صورت میں پڑھنا چاہیں اگر کسی صورت میں، تو وہ کیا ہے، وہ سورۃ القیامہ ہے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب غور کریں کہ اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بحث چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے نو، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میرے لیے قیامت اتنی یقینی اور سرٹن ہے کہ میں اس کی قسم کھانے کو تیار ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ ولا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ ملامت کرنے والا نفس کون ہے؟ ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، کانشینس، ایک ہے کانشیس، ایک ہے کانشینس ضمیر، یعنی انسان کے اندر کی وہ آواز جو برائی کرنے کے بعد اسے ٹوکتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر 4 پیسے تو کما لیے، لیکن اندر سے کوئی چیز کاٹتی رہی کہ یہ تم نے زیادتی کی ہے، یہ تم نے ظلم ڈھایا ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے، مت کرنا آئندہ۔ کسی کا مال میں ہڑپ کر گیا، بظاہر تو وہ مال مجھے رچ پس گیا، میرا چہرہ بھی سرخ نکلا، ہیلتھ بھی میری اچھی ہو گئی حرام خوری کی وجہ سے، لیکن کوئی چیز اندر سے مجھے کاٹتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے۔ وہ جو مولانا روم نے کہا تھا نا کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا میں آیدیں آواز دوست، کہ میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ بالکل میٹیریل باڈی نظر آتا ہے، جیسے کسی جانور کا جسم ہے ایسے میرا جسم بھی ہے۔ بکرے کو ذبح کرتا ہوں تو اس میں سے خون نکلتا ہے، مجھے بھی پرک ہوتی ہے تو خون نکلتا ہے۔ بکرے کے جسم میں بھی ایک دل ہے، 2 پھیپھڑے ہیں، 2 گردے ہیں، میرے جسم میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ مجھے بھی پسینہ آتا ہے، اس کو بھی پسینہ آتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے۔ تو اٹ لکس لائک 100% میٹیریل، لیکن از کجا می آیدیں آواز دوست، اس کے اندر سے، اس میٹیریل باڈی کے اندر سے، خشک جسم کے اندر سے یہ اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی دلیل ہے کہ یہ جو اندر سے کوئی چیز مجھے کاٹتی ہے، یہ دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ مانتا ہوں
کہ اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا رولر جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہاں پر جسٹس نہیں ہے، یہاں مجرم بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کمپیٹنٹ رولر نہیں ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، سن لو، بہت بلند و برتر ہے وہ بادشاہ حقیقی، ملک الحق کہا ہے، مالک الحق نہیں، ملک الحق۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اخبارات میں آپ کیا بیان پڑھتے ہیں؟ حکومت مجرموں کو پکڑے اور قرار واقعی سزا دے ورنہ مستعفی ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی حاکم مجرموں کو پکڑ کر ان کو کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں لا کر جرم ثابت کر کے ان کو ڈیو پنشمنٹ نہیں دے سکتی تو پھر اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کائنات کا حاکم ہے اور یہاں پر ظالم دندناتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے بڑی ناقص حکومت ہے معاذ اللہ۔ لیکن اگر آخرت کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، بچ کے جائے گا کوئی نہیں، بلکہ آخرت ہی واحد ذریعہ ہے جسٹس کا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک دھماکہ کیا اور 20 آدمیوں کی جان لے لی۔ اب اس دنیا میں تو نہ اسے پکڑنا کوئی آسان کام ہے، اور پکڑ بھی لیں تو جرم عدالت میں ثابت کرنا آسان کام نہیں، اور جرم ثابت بھی کر لیں، جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ بھی دیں کہ 20 دفعہ سزائے موت، تو وہ سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں ہے کہ جب پہلی موت ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، سزائے موت، تو اس کے بعد تو قصہ ختم ہو گیا۔ جسٹس کیسے ہوگا کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ اس شخص کو 20 مرتبہ موت کا مزہ چکھنے کو ملے، اس لیے کہ اس نے 20 آدمیوں کو مارا ہے، اور 20 آدمیوں ہی نہیں مارا، 20 خاندان اس نے تباہ کیے، کتنی عورتیں بیوہ کی، کتنے بچے یتیم کیے، اور پھر اس سب کا کیا کیا اثر معاشرے پر پڑا۔ انسان کا دل وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو اس شخص کو پکڑے اور اس کو قرار واقعی سزا دے، اور قرار واقعی سزا آخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، وہ گواہ ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لیکن ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہاتھ کے پوروں کو درست کرنا ایک دلیل کے طور پر لایا گیا ہے، کیوں؟ آپ ذرا خود ہر شخص جو ہے وہ اپنے انگوٹھے کے دائیں اور بائیں طرف کے نشانات کو غور کرے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان ایک ہی شخص کے، اسی شخص کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے نشان سے نہیں ملتا، اور جو ہماری آئیڈینٹی ہے شناختی کارڈ کے اندر، وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ فنگر پرنٹس کے حوالے سے ہے۔ تو ارب انسان پیدا ہو چکے اور پتہ نہیں کتنے ارب آنے والے ہیں، تو کوئی اتنی سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وہ ویرائٹی کریٹ کی ہے کہ اس نے مختلف فنگر پرنٹس جو ہیں وہ بنائے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بڑا قادر المطلق ہے۔ تو اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسان کا مین جسم جس سے زندگی کا تعلق ہے، کسی شخص کا اگر ہارٹ چلتا رہے، دل چلتا رہے، گردے کام کرتے رہیں، پھیپھڑے کام کرتے رہیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ بھی دیے جائیں تب بھی وہ زندہ رہتا ہے نا۔ لیکن کہا گیا کہ ہم تو ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ باتیں کیا کرتے ہو تم؟ دیکھ لو
ہماری قدرت کا حساب لگا لو، اندازہ لگا لو۔ قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ نظر تو سب کو آ رہا ہے، تو کیا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں، اصل بات کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہاں انسان کا لفظ جب بار بار آئے گا، اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، یہ ایک کردار ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والا انسان مراد ہے اس سے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جو شخص انکار کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اصل میں وہ چاہتا ہے کہ آگے برائی ہی بھیجے۔ جو حرام خوری اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے، جس حرام خوری کی لت اس کو لگ گئی ہے، وہ اب اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اور اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پوچھتا ہے یسالو ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو، لے آؤ پھر قیامت۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنی اونی تو ہے کوئی نہیں، تو یسالو پوچھتا ہے ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا قیامت کا دن؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے۔ اب وہ کیسے یکجا ہوں گے پتہ نہیں، آپس میں دھماکے کے ساتھ آ کر ٹکرائیں گے، یعنی دو کاریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کتنا دھماکہ ہوتا ہے اور کتنا ڈیمیج ہوتا ہے، اکثر کیجولٹی نہیں ہوتی، لیکن جب دو بسیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو دھماکہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ڈیمیج بھی زیادہ ہوتا ہے، کیجولٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جب یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ اتنے بڑے بڑے کرے آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا دھماکہ ہوگا اور کیا ہوگا وی ڈونٹ نو۔ تو جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی وہی انسان جو آج بڑا ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہا ہے، کب ہوگا قیامت کا دن، لے آؤ قیامت، آج ہی کیوں نہیں، کل کیوں؟ جب وہ ہو جائے گا تو یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہ انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہوگا، وہیں قیام کرنا ہوگا، اس کی عدالت سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ دنیا میں بھی عدالتیں ہوتی ہیں نا، اور عدالت کی پیشی کو روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب کیسے کیسے طریقے سے پیشی اوائڈ کرتے ہیں، اور ہو رہی ہے۔ لیکن کیا قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے پیشی سے بھی کوئی بھاگ سکے گا؟ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، اس روز انسان کو جتلایا جائے گا، یعنی اس کے سامنے اس کا کچا چٹھا کھولا جائے گا، بما قدم وآخر، کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی اور کیا پیچھے رکھی، یا کس چیز کو مقدم کیا، کس چیز کو مؤخر کیا۔ اور دنیا کی زندگی کا اصل جو حاصل ہے وہ یہی ہے، پرائرٹائزیشن، کیا چیز پرائر ہے، کس کو آگے کرتا ہوں میں، کس کو پیچھے کرتا ہوں، یہی فیصلہ کن ہے۔ اگر میں آخرت کا ماننے والا ہوں تو میری پرائرٹیز اور ہوں گی، اور اگر میں دنیا کا ماننے والا ہوں تو میری پرائرٹیز اور ہوں گی، اور یہی اصل فیصلہ ہوگا۔ اصل جو کچا چٹھا ہوگا میرا، وہ اصل جس چیز پر روشنی ڈالے گا وہ کیا ہوگی کہ میرے لیے مقدم کیا تھا، میرے لیے مؤخر کیا تھا۔ آخرت کو مانتا تو تھا، لیکن میں نے آخرت کے لیے بھیجا کیا ہے؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، انسان کو جتلایا جائے گا اس روز جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو پیچھے چھوڑا ہوگا، پیچھے رکھا ہوگا، یا جس کو مقدم کیا ہوگا اور جس کو مؤخر کیا ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لیکن انسان اپنے آپ کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی میں چرب زبانی سے
اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، اور دلیل جو ہے وہ اس ہیرا پھیری کی دے سکتا ہوں کہ میں آخرت کو مقدم نہیں رکھتا، دنیا کو مقدم رکھتا ہوں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عین اسی وقت جب میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ادھر ادھر کی دلیلیں دے رہا ہوں گا، میرا اپنا ضمیر، وہ جس کا دوسری آیت میں ذکر تھا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ عین اسی وقت مجھے اندر سے کاٹ رہا ہوگا، جھوٹ نہ بول، بیوقوف نہ بنا لوگوں کو۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، آج بھی اپنے گریبان میں ذرا جھانکے تو صحیح، صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کو مقدم رکھتا ہے، کس کو مؤخر رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، خواہ وہ کتنے ہی معذرتیں پیش کر لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنے ہی لیم ایکسکیوزز پیش کر لے، لیکن اس کا ضمیر اسے ٹوکتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔